from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sahib, welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. دیکھیے، انسان کو شوق اس وقت پہنچتا ہے جب اس کو کوئی ایسی خبر ملے جس کی اسے تھوڑی سی بھی توقع نہ ہو۔ میں گزشتہ 4 دنوں سے ایک ڈپریشن کی طرف جا رہا ہوں اس خبر کو سننے کے بعد کہ باجوہ نے کہا کہ ہمارے ٹینک جو ہیں وہ زنگ آلودہ ہو گئے ہیں۔ اس پہ بھی ہم نے کل بات کی تھی، طیارے ناکارہ ہیں، ہم بھارت سے لڑ نہیں سکتے، کشمیر حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ خبر ذہن سے اتر نہیں رہی ہے۔ یہ غصہ، یہ بے چینی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے اور بڑی مشکل ہو رہی ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی تھنکنگ کو ذرا ریوائر کر سکوں، اس پہ کنٹرول حاصل کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے۔ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ میں آخر میں پروگرام کے ایک بہت اہم پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا اور انشاءاللہ وہ ہمارے لیے سلوشن کا باعث بنے، خدا کرے۔ اچھا دیکھیے، میں سوچتا ہوں کہ میرے لیے یہ اتنی شاکنگ نیوز کیوں ہے؟ میرے لیے یہ اتنی شاکنگ نیوز اس لیے ہے کہ مجھے تو یہ بتایا گیا، جو حقیقت ہے، کہ ہم نے تو دنیا میں حیران کرنے والا الخالق جیسا ماڈرن ٹینک بنایا ہے۔ ہم تو چائنا کے ساتھ مل کر فائٹر جیٹ بنائے ہیں، پوری دنیا ہم سے وہ جیٹ خریدنا چاہتی ہے۔ ہمارے پاس وہ میزائل ٹیکنالوجی ہے جو کوریا کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایٹم بم بنانے کی صلاحیت ہے۔ یورینیم انرچ کرنے کا فاسٹسٹ ترین فارمولا وہ مرحوم ڈاکٹر قدیر خان بتا کے گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کا کوئی ملک ہم سے اس میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم پاکستان، جس نے دنیا میں خاص کر کے مڈل ایسٹ کو بتایا کہ ایئر لائن کیسے بنائی جاتی ہے، بینک کیسے کام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ کیمسٹری میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنے پوری دنیا سے آتے تھے۔ ہمارے وہاں مطلب ہر قسم کی روشنی تھی۔ یہ پچھلے 30 سالوں میں ان 2 جماعتوں نے اور جرنیل نے، تیسری قوت، یہ PPP اور نون لیگ اور یہ جرنیل، انہوں نے مل کے اس تیزی سے کھایا ہے کہ حالات یہاں پہ پہنچا دیے۔ اب جب یہ باتیں ایک آرمی کا چیف کہے تو آپ 2 ہی چیزیں سوچ سکتے ہیں، یا تو یہ بھارتی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی یہ باتیں بھارت کے مفادات کو سپورٹ کر رہی ہیں، ہمارے مفادات کو نہیں، اور دوسری بات یہ کہ یا تو یہ ان کا دماغ خراب ہے، کچھ مسئلہ ہے، ذہنی مسئلہ ہے انصاف کو۔ اس کے علاوہ اور آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ اب اس سے زیادہ اہم سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان حالات کو نپٹا کیسے جائے۔ دیکھیے، میں مانتا ہوں اس وقت فوج میں بھی بہت بری حالت ہے، بہت ڈویژن ہے، اور ینگ آفیسرز جو ہیں وہ تو بہت ہی نالا ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم نے اوپر کے ان جو 150 جرنیل سے نیچے کے اور اوپر کے لوگ ہیں، ان کو اگر ناکارہ بنا کے باہر نکال دیا تو فوج بچ سکتی ہے۔ اس کے لیے صفائی کرنی پڑے گی، بغیر صفائی کریں اور بغیر ریئیکٹ کیے بغیر یہ لوگ نہیں سدھریں گے۔ صاحبوں، میں اکثر یہ سوچتا ہوں اور ایسے سوچتا تھا کہ یار سیاستدان بدمعاش ہیں، سیاسی میدان میں افراتفری رہتی ہے، اور یہ ان کو ٹھیک کرنا ہے اور عدلیہ کو ٹھیک ہونا ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائیں گے۔ چلو، فوج میں تو ہمارے یہاں سب ٹھیک چل رہا ہے، دل پہ تسلی رہتی تھی۔ اب پتہ چلا وہاں پہ بھی سب ٹھیک نہیں چل رہا، وہاں پہ بھی ایک سے ایک بڑا کارپیٹ اٹھا کے دیکھو تو گندگی گندگی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی بھی بڑے سانحے پہ ایز اے قوم ریئیکٹ نہیں کیا، مجبور نہیں کیا ان لوگوں کو، انسٹیٹیوشنز کو بھی اور ان کو بھی، کہ یہ سدھر جائیں۔ دیکھیے، 71 کی جنگ کیا ہوا، کتنا بڑا سانحہ ہوا، عوام کی طرف سے کوئی ریئیکشن ہوا؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ مجبور کرتے کہ بھائی یحییٰ کو ٹانگو، ٹھیک ہے نا، یہ اس وقت کا جنرل تھا، بھٹو صاحب کو کٹہرے میں لاؤ، ان کی کیا غلطی تھی، ٹھیک ہے نا، نیازی کو پکڑ کے لاؤ، اس کو سزا دو۔
یار آپ نے کسی کو سزا ہی نہیں دی اور قوم نے کسی کے خلاف نعرے بھی نہیں لگائے باہر آ کے سڑک پہ. احتجاج تو کرتی قوم کہ تم نے ہمارا آدھا جسم کاٹ دیا ہے. قوم خاموش رہی. جب تک آپ ریئیکشن نہیں دیں گے، ان کو مجبور نہیں کریں گے، اخلاقی پریشر نہیں دیں گے، تو یہ حادثات اسی تسلسل سے ہوتے رہیں گے. بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ یہ قوم جو ہے نہ تو انقلابی صلاحیت رکھتی ہے انقلاب لانے کی، اور نہ ہی ریئیکٹ کرتی ہے. اتنے بڑے حادثات ہو گئے. پاکستان ٹوٹ گیا تو ہمارے سسر نے، ان سے ایک دن بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا بیٹے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اتھے کی سلاح باندھے سی ازی انہوں دی ہیلپ کر دے سی. وہاں سیلاب آتے تھے، ہم ان کی ہیلپ کرتے تھے، پیسے ہم دیتے تھے ان کو ان کی مدد کے لیے. یار یہ سوچ تھی ہمارے بزرگوں کی. بجائے اس کے کہ یحییٰ پہ مقدمہ چلتا، نیازی پہ مقدمہ چلتا کہ تم نے 90,000 کی تعداد میں ہتھیار ڈال کر ہماری تاریخ بگاڑ دی ہے. کسی نے ریئیکٹ کیا؟ کسی نے کچھ نہیں. وہ اور موٹے ہوتے گئے، ان کا نفس اور موٹا ہوتا گیا. آپ دیکھ لیجیے آج کہاں حالت ہوئی ہے. اب یہ ہمارے سر پہ آ کے گرا ہے باجوہ، ایک ہی مصیبت. انہوں نے پیسے بنائے، ان کے خاندان والوں نے پیسے بنائے، اور پھر سونے پہ سہاگا. اس سے بڑھ کے جرم اس نے کیا کیا کہ کرپٹ، سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگوں کو لا کے حکومت میں بٹھایا. یقین کیجئے کہ ضمانت پہ باہر رہنے والے ملزمان جو تھے انہوں نے عدلیہ کے اختیارات کا تعین کرنا شروع کیا. انہوں نے نیب کی اسی ٹیبل پہ، اسی آفس میں بیٹھ کے نیب کے اختیارات جو ہے وہ ریسٹرکچر کیے کہ یہ اختیار ہوگا، یہ اختیار نہیں ہوگا، ہماری چوری ایسے پکڑی جا سکتی ہے، ایسے نہیں پکڑی جائے گی. اور یہ ساری اسٹیبلشمنٹ دیکھتی رہی. کسی کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا ماں سوا اس کے عمران خان کے. وہ چونکہ سیاسی حریف ہے تو اس وجہ سے سوچ لیا یہ تو ان کے چونکہ سیاسی دشمن ہے، اس وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں. قوم کو چاہیے جب کوئی اتنا بڑا بات ہو، کوئی اتنا بڑا حادثہ ہو جائے، اتنی بڑی بات ہو تو ریئیکٹ کیا کریں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو قبیح حرکت کی ہے انہوں نے باجوہ صاحب نے کہ مودی آنے والے تھے اور وزیر اعظم سے ہر چیز چھپائی گئی. اب انہوں نے حد کر دی. مطلب جو ایک پوری دنیا میں عزت بنی ہوئی تھی، جو تھوڑی سی رہ گئی تھی، جو ایک ہیبت تھی کہ یار اتنا بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے پاس 4 موسم ہیں، 5 دریا ہیں، 6 لاکھ کی فوج ہے، سونے کی کانیں ہیں، کوئلے کی کانیں ہیں، نمک کی کانیں ہیں، اتنا ٹیلنٹ ہے کہ شمار نہیں ہے، وہ سب عزت خاک میں ملا دی. اور قوم خاموش ہے. فکر کی بات یہ ہے. دیکھیے ہم نے دراصل اپنے مقصد کا شعور اس قوم نے کھو دیا ہے. حقیقت پسندی سے دور ہو گئی ہے یہ قوم. جہاں جوش دکھانا چاہیے وہاں یہ سرد ہو جاتے ہیں، وہ حرارت نہیں نظر آتی. جہاں خاموش رہنا ہے وہاں بہت شور مچاتے ہیں. جہاں خاموش رہنا ہے وہاں بولتے ہیں، اور جہاں بولنا ہے وہاں خاموش ہو جاتے ہیں. جہاں مصالحت کرنی چاہیے وہاں اڑ جاتے ہیں، اور جہاں اسٹیٹ فاسٹ ہونا چاہیے، اڑنا چاہیے، وہاں پاؤں پڑ جاتے ہیں. یار یہ کس مزاج کے لوگ ہیں ہم؟ کیا آپ پاکستان اپنی قوم سے جا کے پوچھئے کیا تمہارے نزدیک جاپان اور چائنا کی طرح دنیا کی ترقی سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ تمہارا مطمئن نظر ہے؟ نہیں ہے. آخرت میں کوئی بلند مقام پہنچانا ہے، لینا ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ بس حوث اقتدار ہے اس سرکل کو جو اوپر ہے، نون لیگ، پی پی پی، سیاستدان اور جرنیل، اور عوام چاہے وہ نیچے ہو یا اوپر ہو، جلد سے جلد جائز ناجائز ذرائع سے پیسے کما لیں اور اپنی زندگی ختم کر لیں، اسی میں گزار دیں ناجائز پیسے کمانے میں. کسی کا کوئی ٹارگٹ ہے ہی نہیں. تعلیم میں، تجارت میں، ہر محاذ پر ہم دوسری قوموں سے جو ہے پیچھے ہیں. بلکہ حقیقت تو یہ ہے ہم ایج پہ زندہ ہیں، باہر سے جو پیسے ملتے ہیں اس پہ زندہ ہیں، ورنہ وینٹیلیٹر پہ چلے جائیں گے. ایک لیڈر نے کہا تھا کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں. شہباز شریف نے کہا تھا ہم thieves cannot be beggars cannot be choosers. یہ اس قسم کی آپ کی نیشنل لیول کی قیادت کے لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں اور آپ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ موجود رہتی ہے. اب اس کو بدلا کیسے جائے گا؟ اچھا صاحبوں، میں نے آپ سے کہا تھا میں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو غور و فکر کی دعوت دوں گا اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. دیکھیے 2 اہم پوائنٹ ہیں، وہ اپنے پیش نظر رکھیے. پوائنٹ نمبر 1،
بری خبر جو ہوتی ہے وہ بہت تیزی سے ٹریول کرتی ہے، اسپیڈ آف لائٹ کہتے ہیں، اس سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہمارے ذہن کا جو میکنزم ہے وہ کچھ ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ بری خبر کو یہ زیادہ دیر سٹور کر لیتا ہے۔ اچھی خبر تو ادھر ادھر کر دے گا، بری خبر بہت زبردست طریقے سے ریسیو کر کے اس کو اپنی جگہ رکھ لیتا ہے، جو آپ کو تنگ کرتی رہتی ہے۔ جیسے میں نے بھی کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی تھنکنگ کو ذرا ریوائو کروں، کچھ پازیٹو بناؤں اپنے آپ کو۔ اچھا، تیسری بات جو بہت اہم پوائنٹ ہے، اس پہ آپ بھی غور کیجئے گا۔ دیکھیے، جب کوئی بہت بڑی بہت بری خبر آئے تو وہ نقطۂ اختتام بھی ہوتا ہے ایک دور کا، اور نقطۂ آغاز بھی ہوتا ہے ایک دوسرے دور کا۔ دوبارہ لیٹ می ریپیٹ، جب کوئی بہت بڑی کوئی بہت بری خبر ملے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ نقطۂ آغاز بھی ہوتا ہے کسی اور نئے دور کا، اور نقطۂ اختتام بھی ہوتا ہے وہاں پر کسی دور کا۔ جب یہ خبر ملی ہے کہ ہمارے ٹینک جو ہیں وہ زنگ آلود ہو گئے ہیں، ہمارے طیارے ناکارہ ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد جو ری ایکشن پیدا ہو رہا ہے فوج کے اندر بھی اور فوج کے باہر عام شہریوں میں، وہ یہ ہے کہ اب ہم، یہ انتہا ہو گئی، باجوہ نے انتہا کر دی۔ یہ ریسپانسبل آدمی تھے، انہوں نے یہ حرکت کی، یہ بات آ کے کہی ہے کہ اب ہم قوم، فوج کے اندر یا فوج کے باہر، وہ یحییٰ خان، نیازی، باجوہ ایسے جرنیلوں کو ذرا سا بھی برداشت نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ فوج کے اندر سے بھی اور فوج کے باہر بھی۔ جیسے ہی خبر ملے، اب دور آ گیا، خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی آپ کو، حافظ جی کے متعلق بھی مل جائے گی، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف کوئی بھی غلط آ جائے اس کے خلاف کیمپین چلاؤ، اس کو ناکارہ کرو، اس کو نکالو، باہر کرو۔ یہ فرض ہے آپ کا، اور یہی نقطہ ہے جہاں پہ پہنچ کے چینج آئے گی۔ یہ پوائنٹ جو انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے ٹینک ناکارہ ہو گئے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پیٹرول کے، بلینز آف روپیز تم نے مار لیے، ہر بریگیڈیئر سے اوپر کا آدمی پلاٹس کی بندر باٹ پہ لگا ہوا ہے، کسی نہ کسی طرح سے پیسے بنانے میں ہے، کوئی 2 پلاٹ لے رہا ہے، کوئی 3 لے رہا ہے، کوئی بنا ہوا اپارٹمنٹ لے رہا ہے، کوئی جو ہے وہ باہر بھاگنے کی اس میں، ان کو سب کو جو ہے اب بدلنے کے لیے فوج کے اندر اور فوج کے باہر لوگ کام کریں گے انشاءاللہ۔ یہی نقطۂ آغاز ہوگا ایک بہتر پاکستان کا، ایک روشن پاکستان کا۔ اس کے لیے آپ کو سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، کیونکہ یار یہ ملک جو ہے نا، یہ ملک نشانی ہے ہمارے بزرگوں کی، جنہوں نے بہت قربانی دی تھی، بہت قربانی دی تھی۔ اب اس قربانی کا کیا ذکر کریں یہاں پہ، جو قربانیاں دی ہیں، لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ بڑے اس کے بعد، قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل ہوا تھا، اور ہم اسے گنوائیں گے نہیں۔ یہ ملک امانت ہے، اور تم امی لوگوں، اگر آپ میری بات سے، میری رائے سے، میری سوچ سے، میری فکر سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو اپنے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، آنے والے دنوں کے لیے اس کو شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اس سوچ کو بڑھائیے کہ ہم ڈوبنے نہیں دیں گے، ہم ہار ماننے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اسی لیے تو ہمارا وجود اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا تھا پاکستان کا۔ ہم کیسے شکست مان سکتے ہیں؟ ان ناہنجار لوگوں کی وجہ سے، ان کی بے وقوفانہ سوچ کی وجہ سے؟ نا 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 نا، ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے اپنی رائے سے نوازیے گا۔ ہمارا چینل فائق صدیقی شو سبسکرائب کیجئے تو بڑی عنایت ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔